بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں شہزادی کونین جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا وہ معجزہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں جسے سن کر آپ دھنگ رہ جائیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان سامعین سے درخواست ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تہران کا واقعہ ہے۔ ایک شیعہ نوجوان تھا جو گناہوں میں ملوث تھا، نافرمانی کی زندگی گزار رہا تھا۔ نہ وہ کبھی مجلس میں جاتا، بس اپنی زندگی میں مصروف تھا۔ اس نے گھر والوں سے علیحدہ اپنا ایک فلیٹ لے رکھا تھا جو دن میں کمائی کرتا، رات کو دوستوں کے ساتھ نشہ اور گناہ فحاشی میں لٹا دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ ایام محرم شروع ہو گئے، کچھ دن گزر گئے لیکن میرے دوست نہیں آئے۔ میں نے فون کیا کہ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا مصیبت کے دن ہیں، ایام عزا ہیں، ہم گناہ گار صحیح لیکن کم از کم 10 دن ہم احترام کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے غصے میں کہا تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے گاڑی نکالی اور وہ گاڑی پر جا رہا تھا۔ رات کا کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ روڈ کے کنارے ایک جوان لڑکی حجاب میں کھڑی ہے۔ اس جوان نے اپنی گاڑی کو اس لڑکی کے قریب روکا اور اسے پوچھا کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہیں جانا ہے؟ میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی مجھے خواتین کی مجلس میں جانا ہے، کب سے کھڑی ہوں، مجھے کوئی سواری نہیں مل رہی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں اور میں بھی اسی طرف مجلس پر جا رہا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ یہ مومن ہے، اس نے ایڈریس بتا دیا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ پھر اس خاتون کو احساس ہو گیا کہ جو راستہ میں نے بتایا تھا یہ اس راستے پر نہیں جا رہا، کسی دوسرے راستے پر جا رہا ہے۔ وہ لڑکی دھاڑے مار مار کر رونے لگی تو اس نوجوان نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی میں تمہاری نیت سے واقف ہو گئی ہوں، جہاں مجھے جانا ہے تم مجھے وہاں نہیں لے جا رہے۔ میں سمجھی تھی کہ تم مومن ہو لیکن تم تو یزید کا کردار ادا کر رہے ہو۔ وہ مجھے واسطے دینے لگی، تجھے مولا حسین علیہ السلام کا واسطہ، تجھے امام زمانہ کا واسطہ، تمہیں مولا عباس کا واسطہ۔ میں نے کچھ بھی نہیں سنا، کہا چھوڑ دو یہ عقیدے کی باتیں، کس نے دیکھا ہے؟ آخر میں اس نے ایک جملہ کہا جس سے میرا وجود کانپ گیا۔ کہا تجھے نہیں پتا کہ میں کون ہوں؟ میں سمجھا بولے گی کہ فلاں پولیس آفیسر کی بیٹی ہوں، فلاں آفیسر کی بیٹی ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ کہنے لگی میں سید زادی ہوں، تجھے واسطہ میری دادی زہرا کا، میرا ادب نہیں کرتا، میری دادی کا ادب کر، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ میرا تعلق شہزادی کونین کے گھرانے سے ہے۔ ایک مرتبہ نوجوان کانپ گیا، اس نے تو یہ کہہ دیا کہ تم یزید کا کردار رکھتے ہو اور یہ سید زادی ہے۔ ایک مرتبہ اس کا ضمیر جاگ گیا کہ ایام عزا ہیں اور میں کیا کرنے جا رہا تھا، یہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتی ہے اور میں کیسے گناہوں میں ملوث ہوں۔ اس نے کہا بہن مجھے معاف کر دو۔ اس نے گاڑی کا رخ اس طرف موڑ دیا جہاں پر اس لڑکی نے ڈراپ کرنے کا کہا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا لڑکی گاڑی سے اتری۔ جب وہ جانے لگی تو کہنے لگی کہ میں مجلس میں جا رہی ہوں اور تمہارے لیے دعا کروں گی، اور وہ لڑکی جلدی سے چلی گئی۔ اس کو اتارنے کے بعد ایک خوف سا میرے وجود پر طاری ہو گیا اور میں اپنے فلیٹ میں جانے کی بجائے گھر آ گیا اور آ کے اس نے ٹی وی آن کیا تو ٹی وی پر واقعہ کربلا کی منظر کشی ہو رہی تھی۔ کون سا منظر چل رہا تھا؟ مولا حسین علیہ السلام زمین کربلا پر بیٹھے علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکال رہے تھے۔ جوان نے جب یہ منظر دیکھا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا، کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دیں، آپ نے کتنی بڑی قربانی دی ہم جیسے گناہ گاروں کی اصلاح کے لیے۔ علی اکبر جیسا بیٹا قربان کر دیا لیکن میں پھر بھی گناہوں میں ملوث ہوں۔
مولا حسین مجھے معاف کر دے۔ اسی وقت تڑپ کر اٹھا اور مجلس میں چلا گیا۔ ہر کوئی اسے دیکھ رہا ہے کہ یہ تو کبھی مجلس میں نہیں آیا۔ پھر اس نے مجلس کے بعد ماتم بھی کیا۔ مجلس کے بعد لوگوں نے اسے گھیر لیا، اس کی حوصلہ افزائی کی، سلام دعا کے بعد کہا کہ بہت اچھا لگا کہ آپ مجلس میں آئے، آپ نے مجلس میں شرکت کی، بہت اچھا لگا۔ ایک بزرگ آگے بڑھے اور کہنے لگے تم حسینی بن گئے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں حسینی بن گیا ہوں۔ ان بزرگ نے کہا پاسپورٹ لاؤ، تمہیں کربلا مولا حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ ابھی فوری میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کربلا جا سکوں، انتظام کرنا پڑے گا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے پیسے کس نے مانگے ہیں، میں بھیج رہا ہوں، اب تو زیارت کے لیے میرے ساتھ آ جا، میں تجھے لے جاتا ہوں۔ اس نے نافرمانی کو چھوڑا اور اپنے آپ کو تبدیل کر لیا۔ اس نے سچی توبہ کی اور اس کا پاسپورٹ وہ ضعیف لیتے ہیں اور انہوں نے اس نوجوان کو کربلا معلیٰ روانہ کر دیا۔ دعا کریں خدا ہم سب کو کربلا جانا جلد سے جلد نصیب فرمائے۔ کیا قسمت ہے اس کی، وہ سوار امام حسین بن گیا۔ جب وہ زیارت سے واپس پلٹا، ایام عزا ختم ہو چکے تھے، تو اس جوان کے والدین نے سوچا کہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اچھی سی لڑکی دیکھ کر رشتہ بھیجا، تو لڑکی والوں نے بلایا کہ آ جائیے، اور اگر لڑکا چاہے تو لڑکی کو دیکھ سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ نوجوان اپنے والدین کے ساتھ لڑکی والوں کے گھر گیا، انہیں کمرے میں بٹھایا گیا اور لڑکی کے والدین نے لڑکی کو بلایا۔ لڑکی چائے لے کر آئی۔ جو ہی لڑکی کی نظر لڑکے پر پڑی تو ایک دم سے لڑکی گری اور بے ہوش ہو گئی۔ والدین پریشان ہو گئے کہ لڑکی کو کیا ہوا۔ جب لڑکی کو ہوش آیا تو لڑکی رو رہی تھی، یا فاطمہ الزہرا، یا فاطمہ الزہرا۔ پوچھا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ ماں پریشان، بیٹی کیوں رو رہی ہو، ایسا کیا دیکھا؟ جوان پریشان، اس کے ماں باپ پریشان، ایسا کیا ہوا؟ وہ لڑکی کہنے لگی اماں اللہ کی قسم، رات کو میرے خواب میں شہزادی کونین تشریف لائیں اور کہا تو میری چاہنے والی ہے، اور ایک جوان کی تصویر دکھائی۔ صبح جو جوان رشتہ لے کر آئے اسے ٹھکرانا نہیں کہ یہ میرے حسین کا زوار ہے، اور سمجھو کہ میں اس کا رشتہ لے کر آئی ہوں، اسے منع نہیں کرنا۔ میں کہتی ہوں کہ نوجوان نے کیسی سچی توبہ کی کہ شہزادی کونین کہہ رہی ہیں تم یہ سمجھنا کہ میں اس کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ اس جوان نے قرب اہل بیت حاصل کر لیا۔ معصوم فرماتے ہیں تم ایک قدم اہل بیت کی طرف اٹھاتے ہو، وہ 10 قدم آگے بڑھاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قدم اٹھے تو صحیح۔ اور انسان خدا کی نافرمانی ترک کر دے تو اس کے درجے کس قدر بلند ہو سکتے ہیں۔ زندگی میں ان کو راضی کریں جن کے راضی ہونے سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔